اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہینڈ آؤٹس 201 انگلش 201 جسے ہم کہتے ہیں بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش کے لیکچر نمبر 1 کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیکچر میں ہم کچھ امپورٹنٹ سٹیپس کے بارے میں پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے۔ پہلے ہم اس کو انٹروڈکشن لیں گے کہ بزنس اینڈ ٹیکنیکل کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے، اس کے بکس اور مٹیریلز آپ کو کہاں سے ملیں گے، کچھ ماڈیولز ہوں گے اس لیکچر کے، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، اور امپورٹنس ڈسکس کریں گے بزنس کی اور ٹیکنیکل کمیونیکیشن کی۔ پہلے انٹروڈکشن ہوگا، پھر امپورٹنس ہوگی، اور پھر ٹائپس آف کمیونیکیشن۔ یہی 3-4 چیزیں اس لیکچر میں صرف امپورٹنٹ ہیں، باقی آپ کی جو پوری تعلیم ہے وہ لیکچر نمبر 2 سے سٹارٹ ہوگی۔ انٹروڈکشن ٹو بزنس اینڈ ٹیکنیکل کمیونیکیشن میں ہمیں بزنس کی اس میں کمیونیکیشن میں 2 ٹائپس ملتی ہیں، ایک ہے ریٹن کمیونیکیشن، دوسری ہے اورل کمیونیکیشن۔ ریٹن کمیونیکیشن ول کور پلاننگ کیسے کرنی ہے ہم نے، اسٹرکچرز اینڈ اسٹائلسٹک ایشوز۔ اب یہ آپ کا امپورٹنٹ MCQs بھی ہے کہ ریٹن کمیونیکیشن کن چیزوں کو کور کرتی ہے، ایک پلاننگ کو، ایک اسٹرکچر کو، اور تیسرا ہے اسٹائلسٹک ایشوز کو۔ دا اسٹوڈنٹ ول لرن ٹو رائٹ میموز اینڈ لیٹرز، پرپوزل، شارٹ اینڈ لانگ رپورٹس اینڈ پروسیجر اینڈ پالیسی ڈاکومنٹس۔ یہ لکھنا ہم سیکھیں گے ریٹن کمیونیکیشن میں۔ اور جو اورل کمیونیکیشن ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ ریٹن کمیونیکیشن وہ ہوتے ہیں جیسے ہم ای میل وغیرہ رائٹ کرتے ہیں، اورل کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں جیسے میں آپ کو ابھی لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں، میرا لیکچر سن رہے ہیں، یہ اورل کمیونیکیشن میں آئیں گے۔ اب جو سیکنڈ بات ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنی ہے وہ بکس اینڈ مٹیریلز کے بارے میں ہے۔ آپ اس پہ لنک پہ کلک کریں گے، آپ کے ہینڈ آؤٹس میں دیا ہوا ہے، تو آپ کو بکس اور مٹیریلز وغیرہ مل جائیں گے۔ آگے پھر ماڈیولز بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، پورا ہمارا لیکچر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لرننگ بزنس اینڈ ٹیکنیکل کمیونیکیشن ہیلپس اے پرسن ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرینٹ رولز ایٹ ورک پلیس، کہ جہاں بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں وہاں اگر ہم اس سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رول کیا ہے اس پوسٹ پہ۔ رائٹنگ از کریٹیکل ٹو یور سکسیس، ہماری کامیابی کا راز جو ہے نا وہ رائٹنگ پر مبنی ہے۔ Besides enabling you to do your job, writing well can bring you many personal benefit as well۔ اگر آپ کو اچھا لکھنا آ گیا تو آپ کو یہ 3 بینیفٹس ملیں گے۔ ریکگنیشن ان دا فارم آف پریز، آپ کو کافی تعریف ہوگی آپ کی اس جہاں بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں۔ ریزز اور پروموشنز بھی آپ کو لازمی ملیں گی۔ In many organizations the communication with the upper management is not feasible۔ In such a company your memos, reports and ادر رائٹنگز میں بی اونلی ایویڈنس۔ کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مینجمنٹ میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن جب مینجمنٹ کے پاس ہمارے کوئی میموز، رپورٹس وغیرہ جاتی ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کس طرح اچھے طریقے سے لکھا ہے۔ اس میں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں کروا رہا ہوں لیکچر میں، اس میں کچھ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ کچھ رپورٹس ہیں، آپ کو گراف دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ 94% گریجویٹس جو ہوئے ہیں 7 ڈپارٹمنٹ میں سے، ان سے جب اس بات کا پوچھا گیا تو 58% لوگوں نے یہ کہا کہ رائٹنگ اچھے طریقے سے لکھنا کتنا ہمارا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، کتنی اس کی امپورٹنس ہے۔ اور جو انجینئر سے پوچھا گیا 89% انجینئر سے، تو ان میں سے تقریباً 42% انجینئرز نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ہمیں رائٹنگ سکل ہمارے اچھی ہوں گے تو ہم کافی اپنے لوگوں کو اوپینینس دے سکتے ہیں، ایکشنز بتا سکتے ہیں، اپنے کام بتا سکتے ہیں۔ اینڈ ڈیسیژن موسٹلی تھرو یور رائٹنگ اسکل، صرف وہ رائٹنگ کے اسکل کے ہی ہو سکتا ہے تھرو۔ اور پرپز آف رائٹنگ، لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ یو کمیونیکیٹ فار ایجوکیشن پرپز۔ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جیسے کہ میں اسٹوڈنٹ، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم انگلش 201 کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ایجوکیشن پرپز کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر آپ کہیں امپلائی ہیں، جاب کرتے ہیں، تو آپ کے لیے انسٹرومنٹل پرپز کے لیے استعمال ہوگا۔ ایز این امپلائی یو ول کمیونیکیٹ فار انسٹرومنٹل پرپز، یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ MCQs ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسٹرا انفارمیشن ووڈ اونلی کلاگ، اگر آپ کو کچھ زیادہ مطلب انفارمیشن آپ کے پاس ہے بھی، تو اگر آپ کسی کو یہ بات بتا رہے ہیں، لکھ کے نہیں بتا رہے، تو یہ آپ کی ڈکریز کرے گا ایفیشنسی کو اور انکریز کرے گا فرسٹریشن کو۔ لوگوں کے درمیان یہ فرسٹریشن بڑھ جائے گی کہ یہ کیا نہ کیا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم رائٹنگ کمیونیکیشن ہمارے اچھے ہوں گے
تو ہم ان کو اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ گراف دیے گئے، آپ نے ان کی طرف نہیں جانا. جو نیکسٹ ہمارے پاس آگے بتایا گیا ہے، ٹو رائٹ سکسیزفلی ایٹ ورک یو ول نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ دیز کائنڈ آف کمیونیکیشن. اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں، اچھا اپنے کام میں لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ دیز کائنڈ آف کمیونیکیشن، ہم ان کو کیسے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. پہلا اس میں جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے اونرشپ ہے. While at school your communication only belongs to you. اسکول میں ہمارے جو کمیونیکیشن ہوتے ہیں وہ جو ہمارے مطلب بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ صرف یہ ہمارے تک ہوتا ہے یا ایک انسٹرکٹر تک ہوتا ہے. اور جب ہم کسی کمپنی میں یا کسی شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پورے کلیبریشن ہوتی ہے، کافی بڑی ٹیم ہوتی ہے. ان کے ساتھ اگر آپ کے کمیونیکیشن اسکل اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترقی کریں گے. As you write in professional environment, you need to remember three things. پروفیشنل انوائرمنٹ میں لکھنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں درکار ہیں. ریڈرز کریٹ میننگ، ریڈرز رسپونسز آر شارپنڈ بائی دا سچویشن، ریڈرز ریئیکٹ آن اے مومنٹ بائی مومنٹ بیسس. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا چلو اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ریڈرز ریئیکٹ آن اے مومنٹ ٹو مومنٹ بیسس آن جو پیپل ریئیکٹ ٹو ایچ پارٹ آف میمو. جب بھی آپ کچھ میمو وغیرہ رپورٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنا اچھا لکھا کتنا برا لکھا. تو آگے ہم اس کا لیسن نمبر 2 پڑھیں گے. اس میں صرف 3-4 چیزیں امپورٹنٹ تھیں. یہ 3 پوائنٹ یہ امپورٹنٹ ہیں اور پیچھے کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں، آپ نے ان کو لازمی دیکھ لینا ہے. ٹائپس آف کمیونیکیشن آتا ہے یہ میموز وغیرہ، میموز ہے، بزنس لیٹرز، انسٹرکشن، پروجیکٹ پرپوزل. یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، ورنہ اس چیپٹر میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی MCQ اس کے باہر یا کوئی کوسچن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کر دیجیے گا. شکریہ.